نعمت جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمام جہانوں پر فضیلت دے دی. پریزنٹ ڈے بنی اسرائیل آر دی جوز آف جیروسلم. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, جہانوں پر فضیلت ہے ان پر, جتنی جہانوں پہ, جیسے حضرت مریم کو فضیلت دی ایک مثال آیت میں, تو یہ جیروسلم میں جوز جو رہ رہے ہیں یہ وہ ہیں, ان کو دی یہ فضیلت. بتائیے کون ہے بنی اسرائیل؟ ہم آئیڈینٹیفائی, آپ لیکچر سن رہے ہیں, بنی اسرائیل کون ہے؟ قرآن کس کو ڈسکرائب کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے بنی اسرائیل؟ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرا کے کہا, جیسے بھولے ہوئے تھے, بائبل میں تھا بھولے بھیڑ بکریاں, یہاں بھی بھولے ہوئے, تو یاد کرو نعمت میری جو میں نے تم پر کی اور تمام جہان والوں پر فضیلت دی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, یہ ہے فضیلت ان کی. اب یہاں پر سورہ الجاسیہ 45:16 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت, اور ہم نے ان کو طیب سے رزق دیا, اور ہم نے فضیلت دی ان کو جہان والوں پر. تو صاحب یہ دیکھیے, یہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان بنی اسرائیل کو کیا کہہ دیا؟ کتاب اور حکم, کتاب لکھا ہوا, حکم حکومت اور نبوت پیشنگوئیاں, اور ہم نے ان کو طیب سے, پاک چیزوں طیب سے رزق دیا. اور پھر آئے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور فضیلت دی تمام جہانوں کے اوپر. اب بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس کتاب ہے, الکتاب. آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بائبل ہے میرے ہاتھ میں. بنی اسرائیل کے پاس یہ کتاب ہے یا یہ کتاب ہے؟ زور سے بولے آپ. بائبل, بائبل, یہ کتاب. تو بنی اسرائیل کے پاس کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب. اور حکم اس میں اور نبوت اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بنی اسرائیل کو دی کتاب, یہ والی کتاب, اور حکم, حکومت اور نبوت ادھر اس میں دی, اور طیب چیزوں سے رزق دیا, اور تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت دے دی. تمام, یعنی آپ امیجن کریں جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت 2 دفعہ کہا, یہاں پر اوپر والی آیت میں بھی لکھا, نیچے بھی لکھا ہوا. دیکھیے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, پہلے جو آیت پڑھی اس میں آخر میں یہاں لکھا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, افضل بنایا, فضیلت دی تمام جہانوں کے اوپر بنی اسرائیل جن کو کتاب دی, حکم دیا, نبوت. تو کتاب ہمارے پاس, حکم ہمارے پاس آیات میں, نبوت آیات میں. بائبل میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی, اور یہ بائبل جو ہے یہ جوز جو بلیو کر رہے ہیں, جنہوں نے اسرائیل بنا لیا اور کہہ رہے وہ اسرائیلی ہے, وہ اس کے اسرائیل کے ہے, اللہ کے بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن اللہ کی کتاب میں 2 ہیں صرف, یا بنی آدم یا بنی اسرائیل. اب باقی ساری دنیا میں بنی آدم اور بنی اسرائیل کا ایک موٹا سا فرق میں بتانا چاہوں گا. تمام جب مینکائنڈ کو ہم بات کرتے ہیں, تمام مینکائنڈ ٹوٹل, وہ کیا کہلائے گی؟ بنی آدم. اور بنی آدم میں سے بنی اسرائیل کون کہلائے گا؟ جس کے پاس کتاب ہے, جس کے پاس حکم ہے, جس کے پاس نبوت ہے. کتاب ہی ہے نا. تو یہ ڈیفرنس ہے بس. آؤٹ آف بنی آدم پوری دنیا کی نیشنلٹیز کی بات کر رہا ہوں, ورلڈ وائڈ, وہ لوگ جو اس کتاب کو بلیو کرتے ہیں, جو اس میں بلیو کرتے ہیں حکم اور نبوت اس میں موجود ہے اللہ کی کتاب میں, وہ بنی اسرائیل ہے. ادر دین دیٹ, جس گھرانے میں پیدا ہو گئے وہ بنی آدم ہے. بنی آدم سب جو اللہ کی کتاب کے اندر ہیں, بلیو کر رہے ہیں, وہ بنی اسرائیل ہو گئے. اور کوئی بنی نہیں لکھا ہوا. یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ ابھی تو آپ کو میں آیت میں دکھا دوں گا, لیکن فرام نوح علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء بنی اسرائیل, اور سارے اس کے ماننے والے بنی اسرائیل. کتاب حکم نبوت کس کو نہیں ملی؟ نوح علیہ السلام کو نبوت ہے. یہ سارے نبی نہیں تھے, 19 نبیوں کا ذکر نہیں آتا, سب نبی, سب بنی اسرائیل. سمجھ آ رہی آپ؟ اب یہ کتاب کون سی ہے صاحب؟ کتاب پہ آرگیومنٹ ہو جاتا ہے, لوگ اس کتاب کو بات رہے ہیں, اس کتاب کو, اللہ کی آیت میں دیکھ لیتے ہیں.
البقرہ 2 اس کی 2 پیج نمبر 11-12. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ بنی اسرائیل کے پاس کتاب ہے، حکم اور نبوت ہے، پڑھا تھا نا بھی پیچھے. اور یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو میں نے آپ کو پہلے اٹھا کے بتا دی تھی 2 کتابیں، ایک یہ کتاب اور ایک یہ کتاب. کس کتاب پہ شک نہیں کر سکتے؟ اس کتاب پہ. تو اس کے معنی اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، وہی بنی اسرائیل کے پاس ہے. یہ والی بائبل نہیں ہے، بائبل تو یہودیوں کے پاس ہے. بنی اسرائیل جو اللہ کی آیت کے اندر ہے ان کے پاس یہ کتاب ہے. تو یہ کتاب کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے، یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. لوگ کون سے لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں؟ لوگ کون سے جو تقوی اختیار کرتے ہیں؟ تو نیکسٹ آیت میں دیکھیے کس کو کہہ رہا ہے، الاسراء 17 اس کی 2 آیت. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور ہم نے یعنی موسیٰ کو جو کتاب دی اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، یہ کہ تم میرے علاوہ وکیل نہیں پکڑو. موسیٰ السلام کو کون سی کتاب دی؟ یہ کتاب، یہ میں پڑھ چکا، لیکچر ہو چکا کمپلیٹ. موسیٰ السلام کو یہ کتاب دی، اور یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ہے. لکھا ہوا ہے نا، دیکھیے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ، اور اس جو کتاب موسیٰ کو دی اس کو ھدی لبنی اسرائیل، ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. ہدایت والی کتاب بنائی بنی اسرائیل کے لیے. تو پچھلی آیت میں کیا لکھا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. تو بنی اسرائیل کے لیے کتاب بنائی گئی ہے ہدایت لینے کے لیے. لکھا ہوا دیکھیے ھدی لبنی اسرائیل، ہدایت ہے بنی اسرائیل کے لیے. بھئی آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ لکھا ہوا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ، اور اس کو جو موسیٰ السلام کو دی اس کتاب کو ھدی لبنی اسرائیل، کس کے لیے ہدایت بنایا؟ بنی اسرائیل کے لیے. کون سی کتاب دی؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. تو بنی اسرائیل میں جو تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ بنائے تو پوری بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، لیکن تقوی جو رکھتے ہیں وہ ان کے لیے ہدایت بنے گی کتاب. دونوں جگہ ہدایت لکھا ہے، ھدی للمتقین، یہاں لکھا ہے ھدی لبنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون ہے؟ آج سے آپ لوگ آپ جب ملے ایک دوسرا کہا کرے کون ہو تم، تو کیا کہ بنی اسرائیل. مسلم ہٹائیں، مسلم نہ ہٹائیں، کیونکہ اللہ نے نام رکھا ہے وہ سماکم المسلمین. ہم سب کا نام کیا رکھا ہے؟ سر تسلیم خم کرنے والا، مسلم سبمٹر. اور ہم لوگ ہیں کون آپس میں؟ سب بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کتاب ہے. مسلم کہہ سکتے ہیں، غلط نہیں ہے، مگر ویسے کون ہے؟ قوم کے حساب سے بنی آدم سب ہیں. بنی اسرائیل وہ ہیں جن کو اللہ نے فضیلت دی تمام جہان لوگوں پر. اچھا، اب یہ بنی اسرائیل جو وہاں، تو میں نے بتایا تھا بائبل میں کشتی لڑی تھی، استغفر اللہ، یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو ہرا دیا تو ان کا اسرائیل لقب آیا. اللہ کی کتاب میں اسرائیل کیسے آیا؟ اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کر رہے ہیں نا، اسرائیل کون ہے؟ اب دیکھیے وہی نیچے لکھا ہے سورہ الاسراء میں 30 آیت میں، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. بنی اسرائیل وہ ذریت ہے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، بے شک وہ نوح شکر کرنے والا تھا. اچھا، یہ جو آیت ہے یہ 30 آیت ہے سورہ اسراء میں. دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو کتاب دی تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت والی تھی. لکھا نا 30 آیت میں؟ سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں؟ 30 آیت میں لکھا ہے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی. وہ دوسری آیت میں دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کے لیے کتاب ہدایت تھی. اب یہ بنی اسرائیل کو اللہ ڈیفائن کر رہا ہے نیچے. بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ ذریت ہے. بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ ذریت ہے جن لوگوں کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا تھا، اس کی ذریت. تو نوح کے ساتھ جو اٹھائے گئے وہ کون ہوئے؟ کون بولا یہ؟
کون بولا بنی اسرائیل؟ نہیں، اسرائیل نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں اٹھائے گئے اس کے بعد اس کی ذریت ہے. یہ ذریتا من حملنا مع نوح، نوح جو کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے اس کی جو ذریت آف سپرنگ بنی وہ بنی اسرائیل ہے. اور جو نوح کے ساتھ کشتی جو تھے وہ کون ہوئے؟ وہ اسرائیل ہو گئے. کہ نوح علیہ السلام کے کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے ایمان والے ہر زمانے میں، وہ اس سے جو آف سپرنگ جنریشن بنی، آف سپرنگز میں کہہ رہا ہوں انگریزی میں ذریت، وہ بنی اسرائیل ہے. وہ اسرائیل ہے، یہ بنی اسرائیل ہے، ایمان والے اور دا نوح آرک میں. یہ اس کی اوریجن آ رہی ہے ہمارے سامنے کہ یہ بنی اسرائیل آئے کہاں سے. تو فرسٹ ایمان والے سمجھ لیں آپ، سارے ایمان والے جو نوح، کیونکہ اللہ نے اس میں کہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے، نوح علیہ السلام نے، اللہ نے کہا نوح علیہ السلام کا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں ہے، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا اس بوٹ میں. نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ دیکھیں یہ بھی بھول جائیں آپ کہ اگر آپ اللہ کی ہدایت پر تو آپ چاہتے میری بیوی نہیں آ رہی تو کیا کر لیں گے آپ. تو نوح علیہ السلام کی بیوی ساتھ نہیں تھی، پتہ ہے آپ کو. یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ اگر آپ کو ہدایت مل رہی ہے، آدمیوں کو کہہ رہا ہوں میں، اور اللہ کی آیت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ مت سمجھیں بیوی بھی ساتھ چلے نہیں جا رہی، بیٹھی بوٹ میں، وہ بیٹے کے ساتھ چلی گئی، پیچھے رہ گئی. اچھا آپ خوش ہو رہے ہیں؟ ایسی ایک بیوی بھی ہیں، عورتیں بھی ایسی ہیں جو فرعون کی بیوی تھی. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح سمجھ رہے ہیں، وہ سب غلط بیویوں کہہ رہے ہیں. قرآن میں بیویوں کو بھی لکھا ہے کہ ایک فرعون کی بیوی تھی نیکوکار، اس نے جنت بنا لی اللہ کے گھر میں. فرعون کی سنی نہیں، فرعون کی نہیں سنی اس نے، بیوی فرعون کی رہی جب تک اس کے سامنے وہ گھر کھو گیا، وہ الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ آسان کام نہیں بڑھا ہے کہ میں کیا کروں، میں تو پڑھنا چاہ رہا ہوں، میرے میاں نہیں پڑھ رہے، اور کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ میں پڑھنا چاہوں، میری بیوی. آپ اپنی فکر کریں بس، انڈیویجول. اور بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی کشتی میں نہیں بیٹھا. تو وہ ایمان والے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، وہ فرسٹ ایمان والوں کو اللہ اسرائیل کہہ رہا ہے. اس سے جو ذریت بنی وہ بنی اسرائیل ہے. یہ کوئی کشتی پہلوانی نہیں ہوئی. استغفر اللہ، جو بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے کشتی کر کے جیت کے اسرائیل، ان کو لقب مل گیا یعقوب علیہ السلام کو. استغفر، یہ نہیں لکھا قرآن میں، یہ بتا دیا، اس کا اوریجن بھی آگے آپ کے سامنے. اچھا اب سورہ المائدہ 5:70. اب یہ دیکھیے کہ کتاب بھی آ گئی بنی اسرائیل کے پاس، اس کا اوریجن بھی آپ کو پتہ گیا کہاں سے شروع ہوئی ہے اسرائیل، اسرائیل کون تھا وہ، اور پھر بنی اسرائیل بھی پتہ چل گیا، کتاب بھی، حکم اور نبوت بھی آ گئی. اب رسولوں کو بھی تو دیکھ لیں، رسول کہاں کہاں آ رہے ہیں. سورہ المائدہ 5:70 آیت: لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق پکڑا اور ہم نے ان کی طرف یا رسول بھیجے. لکھا رسول ہے لیکن عربی میں جمع میں لکھا ہے رسول بھیجے، بہت سارے رسول بھیجے بنی اسرائیل کی طرف. جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا، اس کے ساتھ آیا جو ان کے نفسیات کی خواہش نہ تھی، تو انہوں نے کسی فریق کو جھٹلایا اور کسی فریق کو قتل کرا. ابھی تو بڑے خوش ہو رہے تھے بنی اسرائیل کتاب، حکومت اور نبوت لے کے کہ ہم بنی اسرائیل ہم پہ فضیلت ہو گئی، لیکن ہم میں یہ ہے سب کیا لکھا ہے کہ رسول جمع میں کتنے رسول ہیں؟ نہیں، یہاں مار کھا گئے آپ لوگ. دیکھیے رسول زیادہ ہیں، نبی جو ہے 19 ہے. نبی ہر نبی یہ سمجھے رسول بھی ہے، یہ تو ڈیفینیٹ ہے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا وہ اس کے پاس رسول ضرور آئے گا. تو جتنے آپ نے بتائے 19 وہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. لیکن قرآن مجید میں اس کے علاوہ شعیب علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، نہیں ذل کرنا ہے بہرحال اور رسول ہے. مطلب یہ سمجھے الیاس، ٹوٹل رسول لے لیں آپ، نہیں وہ تو نبی بھی ہے رسول بھی ہے. تمام رسول جتنے بھی رسول ہیں قرآن مجید میں 19+ سمجھ لیں. اس میں میں گن کے لکھ کے لایا نہیں، ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے. 23 24 25 28 نیمز ہے بہرحال ٹوٹل، جس میں آدم علیہ السلام رسول نہیں ہے، لقمان رسول نہیں ہے، ذوالقرنین رسول، ان کا نام رسول نہیں کہا ہوا. لیکن میں اب اس جتنے رسول ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، جتنے رسول ہیں وہ سب کس کی طرف گئے؟ بنی اسرائیل سے. اللہ نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے کہ لقد
اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بھیجا ان سب کی طرف رسولوں کو. تو اب سمجھے بہت سارے رسول ہیں، سب کے سب یعنی 100% سارے کے سارے رسول کس کی طرف گئے؟ سوچ لیں آپ ایک دفعہ اور کہیں، محمد رسول اللہ ہیں وہ کدھر گئے؟ سارے رسول، یہ یاد رکھیں جمع میں، انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹوٹل کسی کو مائنس نہیں کر سکتے آپ، سب کے سب بنی اسرائیل کی طرف گئے. اور سب کے ساتھ کیا حشر کیا آپ لوگوں نے؟ بنی اسرائیل نے کسی کو جو ہماری خواہش کے مطابق نہیں تھا جھٹلا دیا، اور جو خواہش کے مطابق نہیں تھا ہم نے قتل کر دیا. اب دیکھیں ایک دو میں نے ایسے تو رسول تو جمع میں، لیکن قرآن مجید میں موسیٰ السلام کا اور عیسیٰ السلام اور محمد رسول اللہ کا ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ یہودی ان کو موسیٰ السلام کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا، انہوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ السلام کچھ بنایا ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے کہ 3 رسولوں سے رسول جمع میں، تو 3 رسولوں کا ذکر دیکھیں آپ. سورہ صف 61:5 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا، اے میری قوم تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، اور تحقیق تم جانتے ہو یہ کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. پر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف میثاق لیا، جب بھی تمہارے پر رسول آئے تو جو ان کی نفسیات نے نہیں اچھا سمجھا ان کو کیا ڈیجیٹ کر دیا، کچھ کو جھٹلا دیا، کچھ کو قتل کر دیا. تو اب یہاں موسیٰ السلام آ رہے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، آ رہے نہیں آ رہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اے میری قوم، یہ موسیٰ السلام ہم سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم تم کیوں مجھ کو اذیت دیتے ہو، اور تحقیق تم جانتے ہو یہ کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. یہ موسیٰ السلام نے ہم سب سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. تو موسیٰ السلام ہمارے رسول ہوئے یا ان کے یہودیوں کے؟ یہاں پڑھ رہے ہیں ہم. تو انہوں نے ان کو کیا کیا وہی لکھا گیا. پر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی یعنی نہیں مانا موسیٰ السلام کو، ٹیڑھ کیسے ہوگی؟ جو کچھ قرآن مجید میں موسیٰ السلام کے بارے میں ذکر ہے 136 دفعہ، اور کل آپ سن چکے موسیٰ السلام کی کتاب کون سی ہے؟ یاد ہے آپ کو پورا لیکچر دیا تھا میں نے. آپ وہ مان رہے ہیں اگر بائبل، تو ٹیڑھ اختیار کر رہے ہیں آپ. یار سمجھ لیں آپ، جو ان کی خواہش یہ سنتے آ رہا ہے کہ وہ ہے کتاب. تو موسیٰ السلام کے بارے میں لکھا ہے، جب انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اور کتاب کا میں لیکچر دے چکا کہ موسیٰ السلام کی کون سی کتاب ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پر ٹیڑھا کر دیا ان کو، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتا. یہ سمجھیں یہودی جو اس وقت ہے ان کے پاس تو اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں. یہ ہمارے میں سے جو ہمارے بنی اسرائیل جو ہم ہیں، ہمارے میں سے جو ٹیڑھ اختیار کیے بیٹھے میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی بات تو ہم کو معلوم نہیں ہے، اب جب ان کو وضاحت کی جا رہی ہے تو ٹیڑھ دکھا رہے لوگ. سمجھ رہے ہیں میرے پوائنٹ؟ سمجھیں آپ اس بات کو کہ ہمیں موسیٰ رسول اللہ ماننا ہے. ودن 136 ٹائم ذکر ہے ان کا، اور کیا کیا ذکر ہے؟ سارے واقعات ہیں، کتاب ہے، حکم ہے، الواح ہے، بہت ساری باتیں جو ہم نے تھوڑا سا لیکچر کر دیا تھا. لیکن وہ ساری اگر اس سے آپ ذرا سا ڈیویٹ کیے تو آپ سمجھ لیے ٹیڑھے ہو رہے ہیں. اور ادھر سے ماننا چاہ رہے ہیں کہ بائبل میں جو موسیٰ السلام کا ذکر ہے وہ بھی کچھ اللہ کلام ہے، تھوڑا تحریر شدہ، وہ بھی مان لیں آپ، تو ٹیڑھ دکھا رہے ہیں آپ. اب کیا ہوا؟ اچھا یہاں سے آپ پیج پہ آ جائیں 19. یہاں پر لکھا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ آیت ہے، سورہ ہود 11:17. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. پس یہ کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے اور ایک گواہ
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے، اسی کتاب سے اس کی تلاوت کرتا ہے، اور موسیٰ کی کتاب اس سے پہلے سے امام رحمت ہے، وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی گروہ میں سے اس کے ساتھ انکار کرے گا بس اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے، بس تو اس سے شک میں نہ ہو، بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن انسانوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ یعنی جو پریزنٹ ٹینس میں ہر زمانے میں، اور محمد رسول اللہ نے جب بھی تلاوت کی آیات میں سے، ہر زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے پہلے سوال یہ، پس ہے کوئی وضاحت پر؟ ہے کوئی وضاحت جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہو؟ ہے کوئی دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو وضاحت پر ہو سکتا ہے سوائے محمد رسول؟ جو آیتوں میں سے یہاں سے پڑھیں گے آپ، میں اگر اپنی کوئی بات کروں گا، میں تو نہیں وضاحت پہ ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی بات اپنی جب کرے گا وضاحت پہ نہیں ہے، لیکن جب آیت پڑھ رہا ہے تو وہ تو محمد رسول اللہ کا قول ہے، سنت رسول میں، آپ تو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بس کیا کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے، اور ایک گواہ اس سے، یعنی اسی کتاب سے، اس سے ہی تو تلاوت کر رہا ہے، یعنی میں سنت رسول میں تلاوت کر، آپ اللہ علیہ وہیں سے پڑھا جا رہا ہے، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور موسیٰ کی کتاب اس سے پہلے سے امام رحمت ہے، یہ کتاب جو سامنے رکھی ہے یہ موسیٰ کی کتاب ہے، یہ امام ہے سامنے اور رحمت ہے یہ کتاب، اور وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، سن رہے ہیں ایمان لا رہے ہیں، یہ سب بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی گروہ میں سے اس کے ساتھ انکار کرے گا پر اس کا وعدہ کی جگہ کیا ہے؟ جنت، آگ، اس کے وعدے کی جگہ کیا ہے؟ آگ، جو انکار کرے گا، فائر۔ تو اب یہ تو ایک گواہ نے آن کے تلاوت کی اسی کتاب میں سے، اور ایک گواہ اور ہے، وہ دیکھیے قرآن مجید میں پیج نمبر پہ آ جائے 15 اور 16، سورہ الاحقاف 46 اس کی 10 آیت۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کہہ دے کیا تم دیکھتے ہو اگر یہ کتاب اللہ کے نزدیک سے ہے اور تم اس کا انکار کرتے ہو، اور جبکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اپنی مثل کے اوپر گواہی دے چکا ہے، بس وہ ایمان لایا اور تم بڑائی چاہتے ہو، بے شک اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب یہ کس سے کہلوا رہا ہے؟ قل کس سے کہلوا رہا ہے؟ آپ کو میں بتا چکا نا، قل جب بھی آ جائے سمجھے تم کہو، محمد رسول اللہ تم کہو، کہہ دے کیا تم دیکھتے ہو، اب اللہ ان سے کہہ رہا ہے تم دیکھ رہا ہو کہ اگر یہ کتاب اللہ کی جو کتاب ہے اللہ کے نزدیک سے ہے، اور لوگ تم لوگ اس کا انکار کرتے ہو، یعنی ہر زمانے میں لوگ اس سے انکار کریں گے، کتاب کا انکار کریں گے۔ اب بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے سمجھے، تو آگے لکھا ہوا ہے، اور جب بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اپنی مثل کے اوپر گواہی دے چکا ہے، یعنی بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل میں ایک گواہ ہے، ایک گواہ جس نے اپنی مثل کی گواہی دے چکا ہے، سمجھے، ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے، جبکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اپنی مثل کے اوپر ایک گواہی دے چکا ہے۔ یعنی یہ محمد رسول اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ بنی اسرائیل ایک گروپ ہے، آپ پڑھ رہے سنتے آ رہے ہیں، بنی اسرائیل، اس میں ایک شخص ہے جس نے اپنی مثل اوپر گواہی دی ہے، بس وہ ایمان لایا اور تم بڑائی چاہتے ہو، بے شک اللہ ظالم کو ہدایت کی قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ کے سے اللہ یہ کہہ رہا ہے، ذرا میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا، یہ محمد رسول اللہ کے ذریعے اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو اگر یہ کتاب اللہ کے نزدیک سے ہے اور تم اس کا انکار کرتے ہو، جبکہ ایک بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اپنی مثل کے اوپر گواہی دے چکا ہے، یعنی اپنی جیسے وہ ہے جیسے اس کی مثل کی گواہی دے چکا ہے۔ تو اب سوال ہے بنی اسرائیل میں سے کون ہے جس نے اپنی مثل کے اوپر اپنی جیسی مثل کے اوپر ایک اور شخص کی گواہی دی تھی؟ ہاتھ اٹھائیں گے آپ، کون بولا یہ؟ آپ سنا نہیں تھا فرسٹ ٹائم؟ یہ دیکھیے نا جواب دے دیا، یہ فرسٹ ٹائم آئی ہیں آپ، مطلب فرسٹ ٹائم سے مطلب آپ کو پتہ تو نہیں تھا نا؟ حضرت عیسیٰ السلام کو نہیں پہچانتے کوئی ہے؟ نہیں، اپنی مثل کی انہوں نے گواہی نہیں دی تھی، وہ دیکھ لیں، ابھی نظر آئے گا، آگے دیکھیں آپ پیج پلٹ لیں۔ اب آ جائیں پیج نمبر 17-18، الصف 61-6، پیج نمبر 17-18۔
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، کس سے کہا؟ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا تورات میں سے جو درمیان میرے ہاتھوں میں ہے، اور رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد سے آئے گا، اس کے نام احمد زیادہ تعریف ہوگا. پس جب وہ ان کے پاس وضاحت سے آیا تو انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے. یعنی عیسیٰ السلام نے عیسیٰ السلام بنی اسرائیل میں گواہ تھے جنہوں نے بشارت دی تھی اپنی مثل جو میں کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. دیکھیے یہ لکھا انی رسول اللہ علیکم ومبشر برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد سے آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. یعنی مثل اپنی مثل سمجھ میں اپنی طرح، اپنی اپنے لائک می، ایگزامپل آف مائی سیلف. تو عیسیٰ السلام واحد قرآن مجید میں تھے جنہوں نے اپنی مثل کے اوپر ایک بشارت دی تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں وہ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ مریم نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون ہوگا؟ ہم سب سے کہہ رہا ہے انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں رسول ہوں تمہاری طرف. عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں میں رسول ہوں تمہاری طرف. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کر رہا ہوں واسطے جو میرے دونوں ہاتھوں میں تورات میں سے. کنفرم یہیں سے کر رہے ہیں آپ. اور کیا کر رہے ہیں وہ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں رسول کے ساتھ ایک بشارت دے رہا ہوں، اس کے نام احمد ہے. یہ عیسیٰ السلام ہے جنہوں نے بشارت دی اپنی مثل کی طرح. وہ سملیرٹی کیا ہے؟ دونوں میسنجر ہیں اللہ کے، یہی ہے نا مثل. اب کیا ہوا؟ اچھا دیکھیں عجیب بات ہے. فلما جاءہم بالبینات، پر جب وہ آیا ان کے پاس وضاحت سے، جب ان کے پاس وضاحت سے آیا انہوں نے کہا یہ واضح جادو. یہ کون آیا؟ کون بولا؟ بتائیں کون آیا؟ پس جب یہ آیا ان میں کن میں آیا؟ کون آیا؟ بنی اسرائیل میں کون آیا؟ بنی اسرائیل میں جب آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ھذا سحر مبین، کہ تو کھلا جادو ہو گیا. ہوا نہیں ہوا؟ اگر آپ جا کے یہ بتائیں کہ صاحب بنی اسرائیل کو خطاب کیا یا بنی اسرائیل عیسیٰ السلام نے، اور یہ کہا کہ بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں، تصدیق کر رہا ہوں میں تورات سے، اور میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی، اس کے نام احمد ہے، وہ آئے گا بعد سے. پر جب وہ آئے فلما جاءہم بالبینات، جب محمد رسول اللہ آئے واضح نشانی ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، کہ نہیں تو امیزنگ جادو کر دیا اس نے. کیونکہ ہم تو نہیں سمجھ رہے بنی اسرائیل میں آئے وہ. جادو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. بھائی ہو یہ رہا ہے کہ آج تک ہم یہ نہیں سمجھتے بنی اسرائیل میں آئے، جبکہ بنی اسرائیل، وہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل میں سے گواہ تھا، گواہی بھی دے چکا ہے. وہ پچھلی آیت کو مت بھولے، اس نے کہا تھا گواہ نے گواہی دی ہے اپنی مثل کے اوپر، وہ بنی اسرائیل میں سے تھا. عیسیٰ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے. تمام انبیاء ہم دیکھ رہے رسول اللہ نے بنی اسرائیل میں دیا، پیچھے پڑ چکے. اللہ نے میثاق لیا بنی اسرائیل میں، جب بھی تمہارے رسول بھیجے سارے رسول، تو آپ محمد رسول اللہ کو محمد رسول اللہ ہیں مائنس کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نہیں آئیں گے؟ بتائیں آپ. دیکھیں میں نے بتا دیا بنی اسرائیل ایک چھوٹا گروپ ہے، بنی آدم تو بڑا گروپ ہے کہ نہیں؟ تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اسے بنی آدم میں بھی لکھا ہوگا، آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن کوشچن یہ کہ بنی اسرائیل میں آپ مائنس کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جو ان کی خواہش نے نہیں اچھا جانا، انہوں نے کیا کیا؟ قتل یا جھٹلا دیا. جھٹلاتے آ رہے ہیں آج تک جھٹلاتے آتے ہیں. بنی اسرائیل میں نہیں آئے. سورہ الاحزاب 33 یہ دیکھیں 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ دادا نہیں ہے، اور لیکن اللہ کے وہ رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سٹیٹس دیا ہے، پورا ایک لیکچر الگ ہے.